حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں کچھ معاملات ہوئے، کچھ نے اقربا پروری کا الزام لگایا، کسی نے کوئی اعتراض کیا، کسی نے کوئی اعتراض کیا۔ آج تک کچھ نادان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس طرح کا اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ سید مودودی نے بھی خلافت و ملوکیت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر چند تاریخی روایات کی وجہ سے اس نے چند تنقید کی اور اعتراض کیا، تو ہمیں کسی کی تنقید کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق 1400 سال پہلے بتا دیا۔ آپ نے پیش کی بتا دیا تھا کہ حضرت عثمان غنی فتنے کے وقت ہدایت پر ہوں گے اور آپ کو ظلماً قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ سنن الترمذی کی کتاب المناقب میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی حدیث نمبر 3704 ہے کہ حضرت مرہ بن کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا۔ جب فتنوں کا ذکر کیا تو فمر رجل، تو ایک آدمی گزرا جس نے اپنے اوپر کپڑا کیا ہوا تھا، تو سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، فرمایا یہ جو کپڑے میں گزر رہا ہے یہ اس دن ہدایت پر ہوگا، یہ حق پر ہوگا، یہ ٹھیک ہوگا، درست ہوگا۔ تو فرماتے ہیں مرہ بن کعب فقمت الیہ، میں اس کی طرف کھڑا ہو کر گیا، فاذا ہوا عثمان بن عفان، تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اوپر کپڑا کر کے آپ گزر رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فتنے کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا کہ یقتل ھذا یومئذ مظلوما، فرمایا کہ یہ جو چادر کر کے گزرنے والا ہے یہ اس دن ظلماً شہید کیا جائے گا۔ یعنی آپ نے مہر لگا دی کہ حضرت عثمان غنی ہدایت پر ہوں گے، آپ کو ظلماً شہید کیا جائے گا، آپ کے ساتھ ظلم ہوگا، اور جو لوگ آپ پر اعتراض کریں گے وہ بے بنیاد اعتراض، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے یہ وعدہ لیا تھا۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں اور امام ابن ماجہ نے کہ سرکار نے وعدہ لیا تھا، یا عثمان، اے عثمان، انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا، اے عثمان اللہ تجھے قمیص پہنائے گا، یعنی خلافت کی قمیص، فإن ارادوک علی خلعہ، لوگ اسے اتارنا چاہیں گے، فلا تخلعہ لہم، لیکن تو نے قمیص خلافت نہیں اتارنی، تو نے اپنی خلافت پہ برقرار رہنا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی خلافت رسول اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ خلافت تھی، اس لیے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کو منع فرما دیا کہ تم نے منصب خلافت نہیں چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم حضرت عثمان غنی سے کوئی برا گمان رکھیں، سوء ظن رکھیں، اور اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔